پیارے دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک ہے خودی۔ ہر جاندار اور بے جان چیز کی خودی مختلف مراحل سے گزر کر کامل بنتی ہے۔ چاند کا کمال ہے کہ وہ بدر منیر بن جائے، کلی کا کمال یہ کہ وہ پھول بن کر فضائے چمن میں لہلہائے، اور ذرے کا یہ کہ وہ طواف کرتے کرتے خورشید بن جائے، اور قطرے کا کمال یہ ہے کہ وہ گوہر بن جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک کوئی شے تکمیل کے تمام مراحل طے نہ کر لے، اس کی خودی ظاہر نہیں ہوتی۔ انسان رب کائنات کی بہترین تخلیق ہے، ان معنوں میں نہیں کہ وہ زمین پر بڑا فیاض، مہربان، حسین اور درختوں اور طوفانوں سے زیادہ سمجھدار ہے، بلکہ ان معنوں میں بہترین ہے کہ اس کی مختصر سی ہستی میں لامحدود خدائی راز چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ان رازوں کو استعمال کر کے چاند اور سورج کو زیر کر سکتا ہے، اور خاص بات تو یہ ہے کہ عشق کے دام میں جبرائیل و خدا تک کو پھانس سکتا ہے۔ یہ شرف صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ تماشائے صفات یعنی اپنی صفات کو استعمال کر کے مشاہدہ ذات بھی کر سکتا ہے، یعنی اللہ کا جلوہ۔ کوہ طور پر تجلی کا رقص دیکھنے والا ایک انسان ہی تھا۔ اللہ پاک سورۃ نجم میں فرماتے ہیں، اس یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے غلطی نہیں کی اور نہ بھٹکی۔ اللہ کا دیدار کرنا اس آنکھ کا کام ہے جس میں علم سے نور پیدا ہو، اور مشاہدہ ذات یا اللہ کا دیدار اس آنکھ کو حاصل ہے جو صرف اللہ کے عشق سے کھلتی ہے، اور جب تک یہ آنکھ نہیں کھلتی، روح کے در و دیوار دھندلے رہتے ہیں اور زندگی ہر گام پر ٹھوکریں کھاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی ذات سے عشق ممکن ہے جو نہ صرف آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے بلکہ انسان کی ظاہری عطا کردہ صلاحیتیں بھی اس کی تصویر نہیں کھینچ سکتی؟ کیا آپ تاج محل کو دیکھ کر اس کے معمار کی تعریف نہیں کرتے؟ اور کیا آپ عمدہ غزل پڑھ کر شاعر کو داد نہیں دیتے؟ اور جب نیلی نیلی فضاؤں میں اودھی گھٹائیں لہرانے لگتی ہیں تو ہم بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ۔ اسی کا نام تسبیح ہے، جس میں گہرائی آ جائے تو عبادت بن جاتی ہے، اور عبادت بلا آخر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا اللہ ہمارا محافظ و رب نہیں؟ ہمارے دل کی مشین کو کون چلا رہا ہے؟ آنکھوں میں نور کون بھر رہا ہے؟ اور ہماری پیاسی کھیتیوں میں بارش کون برسا رہا ہے؟ اور پھر زمین کا سینہ چیر کر درخت و شجر کون پیدا کر رہا ہے؟ غور کریں، انسان سے اللہ کی محبت وہ خالص محبت ہے جس میں کوئی غرض نہیں۔ اللہ مجسم رحمت ہے، اور اس کی مقدس ہستی سے رحمت کے دھارے یوں رواں دواں رہتے ہیں جیسے ہمالیہ کے دامن سے چشمے۔ انسان فطرتاً مسرت اور محبت کا سرچشمہ اول ہے، اور محبت کرنے پر مجبور ہے۔ اسی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ حمد و ثنا کے گیت گاتا ہے، اور اللہ کی دہلیز پر سر نیاز جھکائے روتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ خلوت میں اس کے تصور سے باتیں کرتا، اور رات کی خاموشی میں اپنی تمام طاقتوں کو سمیٹ کر اس پر دھیان جماتا ہے، اور اسے اپنے رب سے جڑ جانے کا احساس ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ احساس شدت اختیار کرتا جاتا ہے، اور بالآخر ایک حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں عاشق کا ہاتھ محبوب کا ہاتھ بن جاتا ہے، اور جہاں ماں سوائے اللہ سے تمام تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، جہاں کائنات کی تمام چھپی طاقتیں یعنی تمام مخفی طاقتیں اس کی ساتھی بن جاتی ہیں۔ پھر اس انسان کو ناقابل یقین قوت کا احساس ہوتا ہے، اور پھر تقدیر اس کے اشاروں کے مطابق بنتی ہے۔ رب العرش سے اسی قرب کا نام عشق ہے۔ خودی نہ جسم کا نام ہے نہ روح،
بلکہ یہ ایک قوت ہے جو انسانی ضمیر میں چھپی ہوتی ہے۔ خودی کو ایک چراغ سمجھیے جو اللہ سے عشق پانے کے بعد جلتا ہے اور جس کا جلوہ صرف عاشق دیکھ سکتا ہے۔ دل میں عشق کی جوت جگانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آؤ اور حرص و ہوس کے تمام بت توڑ ڈالو۔ انسانی خودی ایک پراسرار چیز ہے، اس کی منزل بہت دور دراز ہے اور راہیں ناپید، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمال لطف و کرم سے منزل کا پتہ بتلایا اور لاکھوں رازداروں کو بھیج کر رستہ دکھایا۔ اس راہ پر چلنے کا نام اللہ کی اطاعت ہے۔ اس رستے پر سفر کرنے والے ایک لمحہ کے لیے بھی ان راہوں کو نہیں چھوڑتے اور وہ بیابان کی تنہائیوں میں بھی قندیل کی طرح روشن رہتے ہیں۔ اس رستے پر قطرے دریا بنتے ہیں اور ذرے صحرا۔ انسان جسم و جاں کا نام ہے اور روح لافانی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، اور جسم فنا ہو جانے والا۔ حیات ابدی یعنی ہمیشہ قائم رہنے کے لیے روح پر کام کرنا ہوگا۔ جو لوگ جسمانی لذات کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں اور پست اور معمولی خواہشات کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، عظیم اور کمال راہوں سے بھٹک جاتے ہیں۔ ان کی انسانیت حیوانیت میں بدل جاتی ہے اور پھر وہ انسانیت کی حسین و جمیل منزل سے بہت دور پھینک دیے جاتے ہیں۔ اس کا تنہا علاج اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ اللہ بڑا کارساز ہے اور وہ غیب سے اسباب فراہم کرتا ہے۔